بڑائی بزرگی برتری اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جس ذات باری تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق ہدایت نصیب فرمایا، انہی میں ہم انسانوں کو پیدا کیا، ہماری رہنمائی کی، ضلالت اور گمراہی سے محفوظ فرما کر دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجھیدار نہیں ہے، وہ سارے معاملات اختیارات میں تصرفات میں تنہا و یکتا ہے، زمینوں اور آسمانوں میں اسی کی حکومت ہے۔ کل قیامت والے دن وہی جنوں اور انسانوں کا محاسبہ کرنے والا ہے، وہی سب سے بڑا احکم الحاکمین ہے۔ بے شمار درود و سلام تمام انبیاء کرام پر ہو، خصوصاً ہمارے نبی، ہمارے مربی، ہمارے رہنما، ہمارے معلم، ہمارے مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سارے انسانوں کی کامیابی اور کامرانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع اور پیروی میں رکھا ہے۔ انشاءاللہ آج کے جمعہ میں انسانی زندگی خوشگوار انداز میں گزارنے کے کچھ اصول میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جن کے ذریعے ایک بندہ رب کی بارگاہ میں کامیاب و کامران ہو سکے۔ معزز حاضرین، ہم نے کلمہ توحید کا اقرار کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے ایک بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کر لیتا ہے تو دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی حاصل کر لیتا ہے۔ یقینی معنوں میں کلمے پر غور کر کے دیکھیے، میں گواہی دیتا ہوں، یعنی میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، اس بات کی میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ معنی اور مفہوم اس کا مختصر طور پر یہ ہے، عبادتوں کے لائق یہی اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود ہمارا نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو رسول رسالت دے کر بھیجا ہے، اور ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں، اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ گویا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عہد و پیمان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے میثاق کو ہم نے قبول کیا، اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ لیکن جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، کلمہ توحید کے منافی گزر رہی ہے، کلمہ توحید کے اصول و ضوابط کو چھوڑ کر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر
خیر و برکت کا خاتمہ ہو گیا، ہماری زندگیوں میں سے سکون کا خاتمہ ہو گیا، ہماری زندگی بے چین اور بے قراری کی حالت میں گزر رہی ہے، ہماری زندگیوں کے اندر خوف اور دہشت طاری ہو گیا ہے، ہم امن اور سکون کے لیے ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، عافیت اور سکون ہمیں نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ یہی بات قرآن کریم میں مختلف مقامات پر رب العالمین نے ذکر کی ہے، جیسا میں نے آپ کے سامنے ابھی جو آیت تلاوت کی ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کی جو تعلیم دی تھی وَيَقْطَعُونَ اس کو توڑ دیا اور زمین کے اندر فتنہ اور فساد برپا کی، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اولئک لہم اللعنہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور ان لوگوں کے لیے صعود دار بہت برا ٹھکانہ ہے۔ معزز حاضرین، آج مسلمانوں کی اکثریت اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہے۔ جو ماتھا اللہ کے سامنے ٹکنا تھا، جو ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلایا جانا تھا، یہ ساری چیزیں آج غیر اللہ کے سامنے ہو رہی ہیں۔ نذر و نیاز اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے کیے جا رہے ہیں، سجدے غیر اللہ کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اپنے مناجات، اپنے حاجتیں، اپنے نذر و نیاز، اپنی قربانیاں، یہ سب اللہ کے لیے خاص تھی، لیکن ہم نے غیر اللہ کے ساتھ خاص کر دی۔ تو یہی عہد و پیمان کو توڑنا ہے، اور جو بھی یہ حرکتیں کرے گا یقیناً وہ اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب یہی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیے گئے ہیں، یہ اللہ کے دربار سے دھتکار دیے گئے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے دھتکار دیے گئے، ان کا کون پرسان حال ہوگا؟ کون ان کی مدد کرے گا؟ انہی لوگوں کے لیے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی برا ٹھکانہ رکھا ہے، بہت بری جگہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہے۔ اور آئیے دوسرے مقام پر بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات کہی الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے چھوڑنے کی جو تعلیم دی ہے اس کو کاٹ کر رکھ دیتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہیں۔ آج دنیاوی اعتبار سے غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے بعد ایک انسان محسوس کرتا ہے کہ دنیا کی ساری دولت میرے پاس ہے، سارے وسائل میرے پاس ہیں، میری زندگی دنیاوی اعتبار سے بہت اچھے انداز میں گزر رہی ہے، یہ دنیاوی زندگی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے آزمائش کے طور پر آپ کو دنیا کے اندر مال و دولت، شہرت، عزت دے کر رکھا ہوگا، لیکن قیامت والے دن ایسے لوگوں کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، ان کے لیے فائدے کی کوئی امید وہاں پر نہیں ہوگی۔ آئیے عزیزان محترم، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الذین یشترون بعہد اللہ وبایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ۔ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے عہد و پیمان کو اور اللہ کے سامنے جو قسمیں کھائی، ان قسموں کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں کے بدلے بیچ دیتے ہیں، یعنی حالات کے تحت اپنے جو ایمان کو فروغ کر دیتے ہیں، عقیدہ توحید سے اپنے آپ کو جو علیحدہ کر لیتے ہیں، ان لوگوں کے تعلق سے رب العالمین نے کہا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ دنیا ساری ان کو مل جائے گی، ساری شہرت ان کے قدموں میں رہے گی، سارا اقتدار ان کے پاس ہوگا، لیکن کل قیامت والے دن
اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو، اللہ کے سامنے کھائے ہوئے قسموں کو جب یہ لوگ فروخت کر دیں گے تو ان کے لیے اللہ کے پاس کسی قسم کا کوئی اجر نہیں ہوگا، کوئی حصہ خیر کا اللہ کے پاس یہ لوگ پانے والے نہیں ہوں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اور ایسے سارے لوگ جو اپنے عقیدہ توحید سے ہٹ کر اپنی دنیاوی زندگی گزارتے ہیں، ان تمام کے لیے اللہ رب العالمین کا پیغام سن لینا چاہیے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن ان سے بات نہیں کرے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، اور نہ ہی اللہ رب العالمین ان لوگوں کی طرف نظر رحمت اٹھا کر دیکھے گا۔ نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت ڈالے گا، اور نہ ہی اللہ رب العالمین انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ کیا مانا؟ ایسے لوگ جو دنیا میں اللہ کے عہد و پیمان کو ختم کر دیتے ہیں، یا دنیا میں وہ مفاد کے خاطر اپنے آپ کو عقیدہ توحید سے علیحدہ کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوگا۔ اللہ کی ناراضگی بہت سخت ہوگی، اتنی زیادہ ناراضگی اللہ کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان سے نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا، اور نہ ان لوگوں کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ دردناک عذاب ہے۔ یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ عزیزان محترم، بحیثیت مسلمان، بحیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اور محاسبہ کر کے دیکھیں کہاں تک ہم نے توحید کو اپنایا ہے اور کہاں تک ہم نے عقیدہ توحید سے اپنے ہاتھ کو دھو بیٹھا ہے۔ بہت دکھ کی بات ہے، آج مسلمانوں کی اکثریت عقیدہ توحید سے دور ہے، عقیدہ توحید اس جانب آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دنیا ایسے ہی گزار لیں گے، لیکن قیامت والے دن انتہائی سخت ترین عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ آئیے عزیزان محترم، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے لَمْ يَنْخُذُ عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ عَدُوِّهِمْ۔ یہ بہت تفصیلی حدیث ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ عَدُوِّهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان لوگوں پر غیروں کو دشمن بنا کر مسلط کر دے گا۔ وَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھوں میں ان کا جو اثاثہ ہوگا، ان کی جو پونجی ہوگی، جو مال و دولت ان کے ہاتھوں میں ہوگی، وہ بھی ان کے پاس سے چھین لی جائے گی۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اس کا نقصان بتا دیا گیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ، جب بھی اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑ دیں گے، سب سے پہلی بات، انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا ہوگا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی اور کو شریک کیا ہوگا، اللہ کے ذات اللہ توحید میں بھی انہوں نے شرک کیا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں بھی انہوں نے شرک کیا ہوگا۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کے غیروں کو دشمن بنا کر ان کے اوپر مسلط کر دے گا، اور ان کے پاس ان کا جو اثاثہ ہوگا وہ بھی ان سے چھین لیا جائے گا۔ ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کریں، کیا آج ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں یا نہیں گزر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ حکومت ایسی آ گئی، فلاں لیڈر ہمارا ایسا ہے، فلاں ظالم ہے، اس حکومت کی بنیاد پر یہ ہو رہا ہے۔ یہ سب ظاہری اسباب ہے، لیکن باطنی طور پر ہر مسلمان، ہر مومن کو اپنے نفس کا جائزہ لے کر دیکھنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں رب العالمین کی خلاف ورزی میں تو زندگی نہیں گزار رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف تو میری زندگی نہیں گزر رہی ہے۔ یقینی معنوں میں آج کوئی اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے آپ پر نظر نہیں پڑتی، ہم غیروں کو دیکھ کر بڑے بڑے فیصلے کرنے لگتے ہیں۔ تھوڑا اپنے آپ کا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ آئیے عزیزان محترم، ایک اور بات، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر نصیحت کی ہے قرآن کریم کے ذریعے سے
آج مسلمان صحیح معنوں میں اللہ کی نصیحتوں کو نظر انداز کر دیا، اللہ کی نصیحتوں کو بھول گیا، اس لیے مسلمانوں کے اندر یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ جن لوگوں نے فمن أعرض عن ذکری، جن لوگوں نے میری نصیحت کو بھلا دیا، یعنی میرے پیغام کو، میری نصیحتوں کو جن لوگوں نے بھلا دیا، فإن له معيشة ضنكا، تو بس بے شک اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیا جائے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کیا معاشی اعتبار سے یہ تنگ کر دیے جائیں گے؟ دنیاوی زندگی جو تنگ کر دی جائے گی اس کے کئی طریقے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ رب نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں یہ ساری نعمتیں چھین لے گا، آپ کو بالکل خلاش بنا دے گا۔ رب نے آپ کو دنیا کے اندر جو غنی بنایا ہے آپ کو آپ کی غلطی کی بنیاد پر فقیر بنا دے گا۔ اور اس کے علاوہ دنیا میں تنگی اس انداز سے بھی ہو سکتی ہے، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے لیکن آپ کے اوپر دشمنوں کے خوف کو مسلط کر دے گا۔ آپ ساری چیزیں رکھتے ہوئے بھی خوف زدہ رہیں گے، چھپ چھپ کر اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی تنگ کرنا ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں دی ہے، ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جینا آپ کے لیے مشکل نظر آتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو آپس میں ایسے اختلاف اور انتشار میں پیدا کر دے گا، آپ ذہنی الجھنوں میں مبتلا ہو جائیں گے، ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے۔ ذرا غور کر کے دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر ہم نے رب العالمین کی نصیحتوں کو ٹھکرا دیا ہو، ہم رب کی نصیحت کو ماننے سے انکار کر دیا ہو۔ آج یقینی معنوں میں اگر اپنے آپ کا جائزہ لے کر دیکھیں، قرآن کریم کا بے شمار پیغام ہمارے سامنے ہے لیکن ہماری آنکھیں اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے کانوں سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے دل قرآن کریم کے اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہماری اپنی غلطی ہے، ہم نے شریعت کی نصیحتوں کو آسانی کے ساتھ نظر انداز کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، آج مردوں کا بھی وہی حال ہے، عورتوں کا بھی وہی حال ہے۔ ظاہر میں کچھ عمل اور ہے، باطن میں کچھ عمل اور ہے۔ ظاہر میں ہم اپنے آپ کو ایماندار بنا کر پیش کرتے ہیں لیکن سینوں کے اندر ہمارے نفاق چھپا ہوا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحتوں سے اعراض کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو سدھارے، اپنے آپ کو سنبھالے، ورنہ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دے اور ہماری دنیا کی زندگی کو تنگ کر دے۔ اتنا ہی نہیں، وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت والے دن ایسے لوگوں کو جنہوں نے ہماری نصیحتوں کو جھٹلا دیا تھا یا ہماری نصیحتوں کو بھلا دیا تھا، ان کو ہم اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ کہے گا بندہ وہاں پر قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے اللہ مجھے کیوں اندھا بنا کر اٹھایا گیا ہے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو بصارت والا تھا۔ اللہ کہے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، کہ جب ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھی تو تو نے ان آیتوں کو نظر انداز کر دیا تھا، ہماری آیتوں کو بھلا دیا، ہماری نصیحتوں کو بھلا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اور اسی طریقے سے آج ہم تجھے بھلا دیتے ہیں۔ بتائیے عزیزان محترم، کیا حال ہوگا ایک انسان کا جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، ان کی ماں مریم خوف زدہ رہیں گی، چھپنے لگیں گی، کہیں ایسا نہ ہو بیٹے کے لیے نیکی کی کمی پڑ جائے اور وہ میرے اعمال سے مانگ لے۔ اور جب مریم کا حساب ہوگا عیسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کے لیے کوئی نیکی کی کمی پڑ جائے اور میرے اعمال میں سے مانگ لے۔ اتنا خوف ہوگا، اتنی دہشت ہوگی قیامت والے دن۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، قیامت کا منظر جب آپ پر پہ آپ کے جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا اور آپ کے کاندھوں پر جو چادر ہوتی وہ چادر نیچے گر جاتی، آپ کو اس کا ہوش تک نہیں ہوتا۔ اتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا خوف کھایا کرتے تھے۔ عزیزان محترم،
اس قیامت والے دن جب کوئی کسی کا دوست نہیں ہوگا، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نظر انداز کر دے گا ایسے لوگوں کو۔ اور یاد رکھیے، یہ بے ایمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے، جن کے پاس رب کا پیغام پہنچ چکا، جنہوں نے رب کے پیغام کو قبول کر لیا، اس کے بعد جو لاپرواہی کریں گے ان کا یہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ آئیے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ اگر ہم ان سارے خرابیوں کو ختم کریں گے، ہماری زندگیوں کے اندر خوشگوار ماحول پیدا ہوگا، رب ہم سے راضی ہوگا، ہمارے اعمال کو قبول کرے گا اور اپنی رضامندی کی بنیاد پر اپنی تیار کردہ جنت میں رب العالمین داخل کرے گا۔ آئیے عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے، اِیَّاکَ وَالْمَعْصِیَةَ فَإِنَّ الْمَعْصِیَةَ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ لوگوں تم معصیت کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، یقیناً یہ معصیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو اتارنے والی ہے، اللہ کی ناراضگی کو اتارنے والی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو معصیت سے نہیں بچائیں گے، گناہوں سے نہیں بچائیں گے، اللہ رب العالمین ہمارے اوپر اپنا غضب، اپنی ناراضگی نازل کرے۔ کیا ہم اس کے باوجود برائیوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں؟ غور کر کے دیکھیے، کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر مسلمان اپنے نفس کا جائزہ لے کر دیکھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن کچھ لوگ اپنے نیکیاں لے کر آئیں گے اور ان کی نیکیاں بالکل صاف اور شفاف ہوں گی، اور نیکیوں کا کتنا بڑا انبار ہوگا، آپ نے کہا تہامہ پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی۔ جب اتنی ساری نیکیاں صاف اور شفاف نیکیاں لے کر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو ہوا میں خس و خاشاک کی طرح، خس و خاشاک ہوا میں جیسا اڑتا ہے ویسے اس کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ اڑا دے گا، ساری نیکیاں اڑ جائیں گی۔ صحابہ اکرام تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی سے آپ ان کے اوصاف بتائیے، کہیں ایسا نہ ہو ان غلطیوں میں ہم بھی پڑ جائیں اور کل قیامت والے دن ہمارے اعمال بھی ایسی خس و خاشاک کی طرح اڑا دیے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تمہاری بھائی ہیں، تمہاری طرح وہ بھی اللہ کی عبادتیں کرنے والے ہیں، تہجد ادا کرنے والے ہیں، لیکن تنہائی میں اللہ کی حرام کردہ چیز ان تک پہنچتی ہے اور تنہائی کا موقع پا کر اپنے دامن کو یہ لوگ اس برائی سے نہیں بچا سکیں گے، لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کریں گے، لوگوں کے سامنے بے حیائی کا کام نہیں کریں گے، تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ایسے وقت میں وہ برائی کو اپنائیں گے اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کے سارے نیکیاں کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اڑا کر ختم کر دے گا۔ غور کیجئے کتنی برائی ایسی ہے جو ہم تنہائی میں بیٹھ کر انجام دیتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، مختلف ذرائع کو ہم استعمال کرتے ہوئے آج ہمارے فاضل وقت بے حیائی اور برائیوں میں آسانی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ ان تمام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کافی ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ اور آئیے عزیزان محترم، آج دنیا میں ہم بہت ذلیل و خوار ہیں، ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، اور بار ہم یہ بات کہتے ہیں آج مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آج مسلمانوں کی کوئی بات سننے والا نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، آخر یہ کیوں؟ اس کا جب ہم جائزہ لیں گے بات یہی سامنے آئے گی کہ ہم نے ایسی حرکتیں کی ہیں، ایسی برائیاں کی ہیں یا ایسی معصیت میں مبتلا ہوئے ہیں، رب العالمین نے ہم کو ذلیل کر دیا ہے، اور جسے اللہ رب العالمین ذلیل و رسوا کر دے، کیا دنیا والے اسے عزت دے سکتے ہیں؟ جیسے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ،
اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ذلیل وقار کر دے کوئی اسے عزت دینے والا نہیں ہے. آج ذلت و رسوائی کی وجہ یہ ہے ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے دیکھیں کتنی برائیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں. عزیزان محترم، ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر بہت مضبوط ریکارڈنگ سسٹم رکھ دیا ہے. ہمارا ایک ایک عمل، ہماری ایک ایک حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے. مختصر بات یہ، اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. کہ لوگوں تم ایسی باتوں کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. یہ تمہاری بصارت، یہ تمہاری سماعت اور یہ تمہارے دل کل اللہ کے پاس پوچھے جانے والے ہیں. یعنی آنکھ اور کان اور ہمارے دل ہماری ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو انسان کے سارے اعضاء، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کے ہونٹ، اس کی زبان، اس کی آنکھ، اس کے ناک، اس کا دل اور اس کے دونوں پیر، یہاں تک کہ دونوں رانے انسان کے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کرنے والی ہے. اور کل اللہ رب العالمین زبان کو مہر لگا دے گا، جسم کے سارے اعضاء بات کرنے لگ جائیں گے. اللہ نے ہمارے اعمال کی ریکارڈنگ کا سسٹم بہت مضبوط رکھا ہے. جیسے سورہ یاسین میں فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھوں سے اور تمہارے پیروں سے بات کروائیں گے تم نے دنیا میں کیا کمایا. اس کے باوجود 4 فرشتے ایسے ہیں جو ہمارے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں. ان کی ڈیوٹیاں نماز فجر اور نماز عصر میں تبدیل ہوتی ہے. نماز فجر میں کرامن کاتبین نامی 2 فرشتے آ جاتے ہیں اور یہ نماز فجر سے لے کر نماز عصر تک اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں. پھر نماز عصر میں دوسرے 2 فرشتے آتے ہیں اور یہ فرشتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں اور وہ فرشتوں کی ڈیوٹی نماز عصر سے لے کر نماز فجر تک ہوتی ہے. اس طریقے سے یہ 4 فرشتے کرامن کاتبین 2 کر کے 24 گھنٹے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہماری ایک ایک حرکت کو دیکھنے والے ہیں. اور اس کے بعد حضرت لقمان نے جو بات کہی، کیا بنیا اے میرے بیٹے ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير. اے میرے بیٹے اگر تو نے کوئی ایسا عمل کیا اور تیرا یہ عمل رائی کے دانے کے برابر ہے، کسی چٹان کے اندر پیوست ہے یا آسمان کی بلندیوں میں ہے یا زمین کی تہ میں ہے، یا اللہ اس باریک عمل کو بھی تیرے سامنے پیش کرے گا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک باریک چیزوں کو بھی خبر رکھنے والا ہے. تو معزز حاضرین، میں آپ کو یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں، اپنی زندگی کے اندر اگر خوشگوار ماحول لانا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کریں. ساری برائیوں سے، ساری خرابیوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کرے. ہم نہیں جانتے کس وقت ہماری موت آئے گی، کب ہماری آنکھ بند ہوگی، کب ہمارے اعمال نامہ کا خاتمہ ہونے والا ہے، ہم نہیں جانتے. اس لیے جو وقت بھی ہم کو ملا ہے اس کو غنیمت جانے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کی طرف آ جائیں، تبھی ہمارے لیے یہ زندگی خوشگوار زندگی بن سکتی ہے اور یہاں کی خوشگوار زندگی آخرت کے لیے ہمیں بہترین ثمرہ ثابت ہوگی. اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ میں نے جو باتیں کہی ہیں اللہ سب سے پہلے مجھے اور ہمارے سارے بھائیوں اور بہنوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو معاف فرما، ان خطاؤں کو معاف فرما، عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما، عمل صالحہ کی طاقت عطا فرما. اے اللہ ہمارے اندر صلاحیت پیدا فرما، اے اللہ ہمارے اندر صالحیت پیدا فرما، اے اللہ ہمارے اندر اقتداریت پیدا فرما. اے اللہ ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے فتنوں سے اللہ محفوظ فرما. اے اللہ اس وقت جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. جہاں کہیں مسلمان مصیبتوں میں مبتلا ہے اے اللہ ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، اللہ تو ان کا سہارا بن جا. اے اللہ
اللہ جہاں کہیں مسلمان بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما۔ آج ہی جماعت اہل حدیث کے ایک بزرگ شخصیت کی عبدالرحمان صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے، ابھی ان کا نماز جنازہ بشیر آباد چوراہا مسجد میں پڑھایا جانے والا ہے۔ مرحومہ کے حق میں بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول فرمائے، ان کی سیئات کو معاف فرمائے، اور اسی طریقے سے اے اللہ جو بقید حیات ہیں ان تمام کو صحت و عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے موذی مرض سے محفوظ فرما، ہر قسم کے پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جب تک ہم مسلمانوں کو زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ہوتا ہے ایمان اور اسلام کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔